یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں راجونتی ایک ودوا ساس تھی۔ اس کا پتی کئی سال پہلے گزر چکا تھا۔ اس کا بیٹا بھی ایک درگھٹ گھٹنا میں گزر چکا تھا۔ اب وہ اپنی بہو اور پوتی کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کے پاس ایک بکری ہے جو روز دودھ دیتی ہے اور اسی دودھ کو بیچ کر گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ ساس بولی، جاؤ بہو، بکری کا دودھ بیچ کر کچھ پیسے لے آؤ۔ ٹھیک ہے ماں، کیا یہ دودھ ہمیشہ ہماری مدد کرے گا؟ پتہ نہیں، ابھی ہمارے پاس جو ہے ہمیں اسی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ روز کی طرح دونوں ساس بہو بکری کو چارہ کھلانے اور جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑیں۔ ماں جی، 2 دن سے بکری نے دودھ بہت کم دیا ہے۔ اگر بکری نے دودھ دینا بند کر دیا تو ہمارا گزر بسر کیسے چلے گا؟ کیا؟ یہ تو بہت چنتا کی بات ہے۔ کچھ کرنا پڑے گا۔ 2 دن سے بکری کچھ کھا بھی نہیں رہی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ایک دن بکری کھڑی کھڑی گر گئی۔ ماں جی، ماں جی، یہ بکری کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ ماں جلدی سے دوڑی آئی۔ یہ کیا ہوا بکری کو؟ جلدی سے آگ جلاؤ، شاید ٹھنڈ سے بیمار نہ پڑ گئی ہو۔ دادی، میں نے سنا ہے آپ کی بکری بیمار پڑ گئی۔ ہمارے گاؤں سے باہر ایک ڈاکٹر ہے جو جانوروں کا بہت اچھے سے علاج کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کی بکری کو اس کے پاس لے جاؤں گا اور اچھے سے علاج کرواؤں گا۔ بھلا ہو بیٹا تمہارا۔ دادی، میری بھینس 2 دفعہ بیمار ہوئی ہے۔ میں نے اسی سے علاج کروایا ہے۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت اچھا اور بھلا آدمی ہے وہ۔ آپ کی بکری بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں۔ ماں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ میں کچھ راشن ادھار لے آتی ہوں۔ جیسے ہی ہماری بکری صحیح ہوگی ہم سارا ادھار چکا دیں گے۔ کومل بہت پریشان تھی، نہ جانے ہمارے حالات کب بدلیں گے اور کب ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ چاچا، کچھ راشن ادھار دے دو۔ ہماری بکری 2 دن سے بیمار ہے۔ جیسے ہی وہ صحیح ہوگی ہم دودھ بیچ کر تمہارا سارا ادھار چکا دیں گے۔ دیکھو بیٹا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ آپ کا ادھار پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ بہو کے منع کرنے کے باوجود دادی لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جنگل میں چلی گئی۔ گھر میں بھی تو سکون نہیں آ رہا تھا۔ پریشانی میں دادی جنگل میں کافی آگے نکل چکی تھی۔ اس کو اندازہ ہی نہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے غور کیا، ارے میں اتنی دور آ گئی ہوں۔ چلو کوئی نہیں، تھوڑی دیر آرام کر کے پھر گھر کو لوٹتی ہوں۔ جیسے ہی دادی لیٹی، آسمان کی طرف نظر گئی تو اس کو ایک پری دکھائی دی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ننھی سی پری تھی۔ دادی گھبرائی۔ پری بولی، اماں جی گھبرائیں نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ دادی بولی، کیا واقعی تم میری مدد کر سکتی ہو؟ میں بہت غریب ہوں۔ میں اپنی پوتی اور بہو کے ساتھ رہتی ہوں۔ ہمارے پاس ایک بکری ہے جس نے دودھ دینا بند کر دیا ہے۔ پری بولی، دادی پریشان نہ ہو، یہ گھاس اس بکری کو کھلا دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دادی کو گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو چکی تھی۔ اس نے بہو کو گھاس دی، اس نے بکری کو کھلائی۔ جیسے ہی گھاس بکری نے کھائی، بکری کھڑی ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ ان دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
یہ جادوئی گھاس کا کمال تھا۔ کچھ مہینے بعد بکری نے 2 بچے دیے۔ یہ سب دیکھ کر دادی بہت خوش ہوئی۔